بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان فروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شرکت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ پھر کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور اب آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی۔
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ سے فرمایا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا: اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا: فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے: فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا: عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے: مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی صالحین کی شہداء کی رفاقت اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے: یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا: جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا: السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا: مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم کا ہاتھ نیچے گرا اور سر انور میرے سینے پر بھاری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی: رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے: خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔
میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پکیزہ جیے اور پکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کے اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پر درود پڑھتے۔ مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح ہم لوگوں کی دنیا میں ان لوگوں کی نماز جنازہ ہوتی ہے ویسے نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کام کرنے اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔